الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن ہے، 10 اپریل 2020 ہے۔ وائرس کی وجہ سے جمعے میں جو کراؤڈ ہوتا تھا، جو لوگ سامنے بیٹھ کے بیان سنتے تھے، وہ تو نہیں ہیں، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ چلیں مجمع ایسے نہیں ہے لیکن لیپ ٹاپ یوٹیوب پہ تو ہوگا، مجمع فیس بک پہ ہوگا، تو اس طرح سے بیان ریکارڈ کرا دیا جائے تاکہ ناغہ نہ ہو، یہ بھی حضرات کے اصرار پر۔ تو اس لیے میں آج تھوڑا سا اس طریقے سے آج جمعے کی تقریر کروں گا جو نارمل روٹین سے ہٹ کرے، اور جب تک یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک جمعہ اور اتوار کا بیان اسی طرح ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے خوف کی یا امن کی تو یہ اسے فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اسے رسول کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے، امر کہتے ہیں معاملے کو، یعنی معاملے والے لوگوں کی طرف، یعنی ایسے لوگوں کی طرف جو شد بد رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس خبر کی حقیقت وہ لوگ جان لیتے جو اس خبر میں کا استنباط کر لیتے۔ یہ تھوڑے سے گاڑی اردو ہے، میں اب اس کو ذرا اس آیت کو ڈیفائن کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم آیت ہے موجودہ حالات پر، اور اس وقت ہماری قوم جس طرف جا رہی ہے، ان کو میڈیا جس طرف لے کے جا رہا ہے، ان کو بعض مذہبی لوگ جس طرف لے کے جا رہے ہیں جذباتی قسم کے، تو یا بعض جعلی حکیم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، بعض سیاسی لیڈر کس طرف لے کے جا رہے ہیں، بعض سیاسی تنظیمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہر شعبے سے متعلق اس آیت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ بڑی خاندانی بات، یعنی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بڑی خاندانی جو ہے وہ بات کی ہے مفتی صاحب نے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات خاندانی کسی طرح ہونا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے مسئلہ ہماری قوم کے ساتھ یہ ہے کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی تقریریں ہم سنتے ہیں، مختلف قسم کی ریسرچ ہم سنتے ہیں، اور جو ریسرچ پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے ٹماٹر اور پیاز کا تڑکا لگا کے بڑا چٹپٹا بنا کے اس کو پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں یار یہ بہترین ریسرچ آ گئی ہمارے سامنے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی مہینوں سے، بلکہ کئی سالوں سے، اور میں خود بھی بھگتا ہوا ہوں، یہ میں خود بھی بہت ساری چیزوں میں غلط فہمی کا شکار ہوا ہوں، لیکن اب زندگی بھر کے لیے ایک اصول بنا لیا ہے ہم نے اس آیت کی روشنی میں اور تجربوں کی روشنی میں، کہ بھائی کسی بھی معاملے میں تحقیق کرنی ہو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، تو جب تک ماہرین سے آپ کا رابطہ براہ راست خود نہیں ہوتا آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں پہلے آپ کو چینلز کے بارے میں بتاتا ہوں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مختلف چینل ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو رپورٹ میں ایسے لیبارٹریاں دکھائیں گے، جیسے میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ پیش کی ہے نا کہ یہ دوا اس کام کے لیے، فار ایگزامپل، اب اس میں ڈاکٹروں کو دکھائیں گے، وہ لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ تو ایسا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے، ایسا تصور جاتا ہے جیسے اس چینل نے پتہ نہیں کیا لیبارٹریوں میں گھس کے ڈاکٹروں کی پتلونوں میں بھی ہاتھ ڈال کے چیک کیا ہے کہ یہ کون سی دوا لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ ایسی ریسرچ پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ریسرچ ہی نہیں ہوتی۔ تو صرف بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے، بولنے کا انداز کیسا ہے، ان چیزوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ایک بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ بغیر تحقیق کے بات آگے نہ پھیلائیں، اور تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کے تحقیق کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر کو تحقیق کرنی ہے وائرس ہی کے بارے میں، جو آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یا کینسر کی کوئی دوا بنانی ہے اس نے، وہ جب ریسرچ کرے گا تو اس کی ریسرچ کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے لیے مقام اور محل ہوگا لیبارٹری۔ وہ لیبارٹری میں بیٹھ کے دواؤں کے بارے میں ریسرچ کرے گا،
وہ دوسرے سائنٹسٹ سے رابطہ کرے گا اور اس دوا کا پھر 1 سال تک لوگوں پہ تجربہ ہوگا, اس تجربے کے بعد جا کے کچھ چیز سامنے آئے گی تو وہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گا. یہ ڈاکٹر کے لیے ریسرچ کا طریقہ ہے جب ڈاکٹر صاحب نے کسی چیز کی ریسرچ کرنی ہے. لیکن ایک میرے جیسے عامی آدمی نے جب ریسرچ کرنی ہے کینسر کے بارے میں تو میں لیبارٹری نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں اہل نہیں ہوں لیبارٹری میں جانے کا. مجھے کیا پتا کہ کون سے کیمیکل ملانے سے کیا ہوتا ہے اور اس چیز کی ریسرچ کیسے ہوتی ہے. میری تحقیق کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے سے جو ڈاکٹرز ہیں جو تحقیق کر چکے ہیں, جن کو دنیا مانتی ہے, میں ان سے براہ راست رابطہ کروں گا. ادھر ادھر کی بات نہیں سنوں گا میں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں, فلاں بزرگ کیا کہہ رہے ہیں, فلاں عالم کیا کہہ رہے ہیں, فلاں مفتی کیا کہہ رہے ہیں. بھائی مجھے کینسر کی تحقیق کرنی ہے تو میں کینسر کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کروں گا اور جو بات وہ کہے گا اس کی تحقیق پر میں اعتماد کروں گا. تو یہ میری ریسرچ کا طریقہ ہوگا. اس موقع پہ اگر میں خود سے تحقیق کرنا شروع کر دوں لیبارٹری میں جا کے تو بھی میں بہت بڑا جاہل کہلاؤں گا, اور اگر میں عام سنی سنائی باتیں اور یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کی رپورٹوں پہ اعتماد کرنا شروع کر دوں گا تو بھی یہ جہالت کی بات ہوگی. تو یہ دونوں تحقیق کے طریقے غلط ہوں گے, یہ تحقیق نہیں کہلائے گی چاہے آپ اس کو کتنا ہی ریسرچ اور تحقیق کا نام دیں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں بھی تحقیق کا اہل کون ہے؟ ہر آدمی تحقیق کا اہل نہیں ہے. قرآن و حدیث نے جو مسائل بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے, جیسے عقیدے کا باب ہے, جیسے فروعی مسائل میں جو اجماعی مسائل ہیں, وہ اجماعی اسی لیے کہ ان کو قرآن و حدیث نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ ان میں اب دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. جیسے میڈیکل سائنس کے بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں ڈاکٹروں سے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے, روٹی کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے, اب اس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, اب اس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح 5 نمازیں اسلام میں فرض ہیں, اس میں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں, اس میں کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا ایک رکن ہے حج کرنا, اسلام میں توحید کا حکم دیا گیا ہے, جنت جہنم آخرت, یہ چیزیں براہ راست قرآن پڑھ کے آپ کی سمجھ میں خود آ سکتی ہیں, اس میں آپ کو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میڈیکل سائنس میں بھی اور دین میں بھی اور سیاست میں بھی اور ہر فیلڈ میں کہ وہ پیچیدہ ہوتی ہیں, ان میں جب تک ماہرین کی رائے آپ کے سامنے نہیں آئے گی آپ اس وقت تک خود کوئی رائے دے نہیں سکتے. ایک بات. نمبر 2, آپ اس میں اگر آپ خود ماہر نہیں ہو تو آپ تحقیق کے اہل نہیں ہو, آپ کو کسی محقق ہی کو فالو کرنا پڑے گا, آپ کی اپنی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. اب میں اگر کہتا ہوں میری ذاتی رائے یہ کہ فلاں ٹیبلٹ کینسر کے لیے بہترین ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اپنی ذاتی رائے اس معاملے میں پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں, ان کی رائے میں سے کسی رائے کو آپ فالو کر لیں, اپنی تحقیق اللہ کا واسطہ ہمارے سامنے پیش نہ کریں. تو بالکل صحیح کہیں گے آپ. میں اگر اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا تو میری نہیں ہوگی, بلکہ میں کسی ڈاکٹر کی ریسرچ پیش کروں گا, ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں, تو آپ مانیں گے, آپ کہیں گے بھائی بہت زبردست بات مفتی صاحب, آپ نے ایک رہنمائی کی, آپ نے ایک ڈاکٹر کی تحقیق ہمارے سامنے پیش کر دی. تو اسی طرح یاد رکھیں دین کے معاملے میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, سیاست کے معاملے میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور دجال کے بارے تو ایک ایسا ٹاپک بن چکا ہے جس کا دل چاہتا ہے کلپ دجال پہ رپورٹ پیش کر دیتا ہے, وہ ریکارڈ کرا دیتا ہے, دجال فلاں سن میں آ رہا ہے, دجال فلاں تاریخ پہ آ رہا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, امام مہدی کا بس ظہور ہو چکا ہے, ابھی وہ طواف بند ہو گیا اور بس یہ طواف بند ہونا, دیکھو حدیث میں آتا ہے طواف بند ہو جائے گا, پھر وہ ایک بادشاہ یہ ہو جائے گا, پھر بغاوت ہو جائے گی, وہ ہونے والا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ 400 سال سے اس قسم کے پھینکو دنیا میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی تحقیق لا کے مارکیٹ میں پھینک رہا ہوتا ہے. تو بھائی جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, جن کو پوری دنیا مانتی ہے, انہوں نے تو کوئی نہیں کہا کہ دجال فلاں سن میں آ رہا ہے اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, یا امام بھائی طواف بند اگر ہوا ہے وہ دجال کی وجہ سے بند نہیں ہوا, کورونا وائرس کی وجہ سے بند ہوا ہے. ابھی کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا, کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکے. اور یہ فتویٰ پولیس پہ چسپاں کیا ہوا تھا کہ پولیس والے جمعے کے نماز میں اجتماع سے لوگوں کو روک رہے ہیں, ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. او بھائی جان, یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, آپ بڑے مفتیوں سے جو واقعی اوتھینٹک ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھو حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے. اس سے مراد وہ ظالم ہے
جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے نماز سے نفرت کی وجہ سے روک رہا ہے. کسی شرعی عذر سے روکنا اس میں داخل نہیں ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, جو لوگوں کو نماز سے روکتے تھے اس لیے کہ وہ مشرک تھے, ان کو نماز کے وجود ہی سے نفرت تھی, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو. آج جو لوگوں کو مسجد میں اجتماع سے روکا جا رہا ہے وہ نماز سے نفرت کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے نہیں روکا جا رہا میرے بھائی, وہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کراؤڈ ہوگا وہاں وائرس تیزی سے پھیلے گا, اس کراؤڈ کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. ورنہ یہ آیت تو فقہا پہ بھی چشمہ جو ہے نا منطبق ہوتی ہے, جنہوں نے جذام کے مریضوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اب آپ مجھے بتاؤ, جن فقہا نے صدیوں پہلے لکھا ہے کہ جذام کے مریض اگر بہت زیادہ ہوں تو ان کو مسجد میں جماعت میں حاضری سے منع کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی پاگل اٹھ کے ایک واٹس ایپ پہ کلپ ریکارڈ کرائے یا ایک تحریر لکھ دے لمبی چوڑی, اور وہ یہ کہے کہ اس قرآن کی آیت ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دے اور جو ہے وہ مسجد میں ذکر سے روک دے. تو یہ فقہا نے جذام کے مریضوں کو مسجد سے روک دیا. اب کوئی جذام کا مریض اٹھ کے فقہا پر فتوے لگاتا پھرے تو کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ آپ بولیں گے بھائی کہاں کی آیت, کدھر فٹ کر رہے ہو اللہ کے بندو, یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ آیت یہ کسی جذام کے مریض کو, جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے, جو بیماری تیزی سے پھیلتی ہے, اس کو اگر مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے تو اس لیے روکا نہیں جا رہا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مسجد سے نفرت ہے فقہا کو, یا وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے, وہ اس لیے کہ یہ آئے گا تو بیماری پھیلے گی سب میں. تو یہی ہو رہا ہے کرونا وائرس کے ساتھ بھی. عجیب عجیب جس کا دل چاہتا ہے جو آیت اٹھا کے جدھر چائے فٹ کر دیتا ہے, جو حدیث اٹھا کے جدھر چائے فٹ کر دیتا ہے. آج کل ایک حدیث بہت زیادہ چلائی جا رہی ہے کہ 7 آدمی جنت میں جائیں گے جن میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ مسجد میں دلوں کو اٹکاؤ, اور یہاں جو ہے نا مسجد میں اجتماع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. او بھائی جان, حدیث میں جو آتا ہے کہ دل مسجد سے اٹکا ہونا چاہیے, یہ نارمل حالات میں یہی ہونا چاہیے. حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے قبیلے کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا ملاقات کے لیے. ان میں ایک جذام کا کوڑ کا مریض تھا. اب آپ یہاں اس معاذ اللہ نقل کفر نباشت, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنائیں گے کہ اے نبی آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. اب وہ کوڑ کے مریض کا دل اگر مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو آپ اس کو آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو کوئی کامن سینس کی بات ہوگی. تو جس کا دل چاہتا ہے جو چیز اٹھا کے, جو آیت اٹھا کے جدھر لگا دے, جو حدیث اٹھا کے جس پہ فٹ کر دے. ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو, بڑے علماء ملک میں موجود ہیں, بڑے مفتیان کرام جن کو اللہ نے علم دیا, جن پر دنیا اعتماد کرتی ہے, تو آپ بھی ان پر اعتماد کریں. دیکھیں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کی زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو خوب یاد رکھیں اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, بعض ہمارے قریبی دوست ہیں مجھے طنزیہ میسج بھیجتے ہیں, مجھ پر طنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میری ذات پہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا مقصد سب علماء کو برا بلا کہنا ہوتا ہے, اور وہ آیتیں اٹھا کے جو ہے نا قرآن سے نکال کے مجھے پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم پاگل ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, یا میں تو چھوٹا آدمی ہوں, بڑے علماء کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور پتہ کچھ بھی نہیں ہے. میں حیران ہوا, ایک بہت بڑا چینل ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, میں اس چینل کو بڑے شوق سے سنا کرتا تھا, اور مجھے لگتا یہ تھا کہ شاید اس کی رپورٹیں صحیح ہیں, کیونکہ اس لیے لگتا تھا کہ وہ پازیٹیو بات کرتا تھا, نیگیٹو بات نہیں. لیکن ایک چیز پر مجھے اشکال ہوتا تھا کہ وہ چینل ہر چیز یہودیوں کے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ فلانے کی سازش ہے, یہ ڈمکانے کی سازش. اس پہ مجھے ہوتا تھا کہ یار ساری دنیا میں سازش کے علاوہ اور کوئی کام ہو نہیں رہا, لیکن میں نے کہا شاید ہوگی سازش. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ چینل نے امریکہ میں ایک بندہ, وہ امریکہ کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو امریکہ نے کرونا وائرس کے نام پہ بہت بڑا جھوٹ دنیا کے سامنے بولا ہے, اور کوئی بھی وائرس امریکہ میں نہیں ہے, سب لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور کچھ ہسپتالوں کی اس نے تصویریں دکھائیں, دیکھو ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں. اب وہ محترم چینل صاحب کے جو ایڈمن ہیں انہوں نے بڑی خبر چلائی کہ دیکھو امریکہ نے ایسے کوئی تباہی, جیسے کہا جا رہا ہے امریکہ میں یہ ہو گیا, امریکہ میں یوں ہو گیا, امریکہ میں یہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. وہیں بنا کے جو ہے نا, اصل میں ان کے مقصد ہیں کہ اس سے امریکہ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, اس سے امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, اس سے یہودی یہ کرنا چاہ رہا ہے, تانے بانے سغرے کبرے ملا کے پتہ نہیں آخر میں کیا نتیجہ نکالا. میں نے
اپنے رشتہ دار امریکہ میں جو قریبی ڈاکٹرز ہیں جاننے والے جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کو کال کی. میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ہی ڈھونگ ہے, اسپتال تو خالی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی مریض نہیں ہے اسپتال میں. تو انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی آئے بھی تھے ملاقات کے لیے, یہ وائرس نہیں تھا اس وقت, پاکستان آئے. ان کو میں نے کال کی, انہوں نے کہا بھائی ایسی تباہی ہے کہ ایسی تباہی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور کہنے لگے یہ ہمارے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور جو وینٹیلیٹر میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا, اتنی موتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو میں حیران ہوں. ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ان سے فون کیا. میری جو ویب سائٹ ہے نا, ان کے ایڈمن جو یہ میرا چینل چلا رہے ہیں احمد طالب, ان کو فون کیا. میں نے کہا نیو یارک میں حالات بتاؤ کتنی موتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا بھائی تباہی پھیلی ہوئی ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہ کم بخت ایک گورا, ہر قوم میں نا کچھ سرپھرے ہوتے ہیں جن کو اپنے ویورز بڑھانے کا شوق ہوتا ہے. وہ اگر وہی بات کریں جو جنرلی سب بات کر رہے ہیں تو ان کے ویورز نہیں بڑھیں گے. تو ان کو کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں ایک نئی چیز لانی پڑتی ہے کہ لوگ ایک دم کہیں کہ ہاں 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 یہ زبردست. تو وہ کوئی امریکن نیشنل ہے, اس نے جناب اٹھا کے ویڈیو بنا دی, کوئی 2-4 ہسپتال دکھا دیے ہوں گے جہاں کوئی نہیں ہوگا, وہ دکھا دیے دیکھو اسپتال تو خالی پڑے ہوئے ہیں اور یہ میں یہاں گھوم رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, سب ڈرامہ ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ زبردست رپورٹ پیش کی ہے. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھائی دیکھیں امریکی نیشنل ہے, وہ یہ کام کر رہا ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتا نا. تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہم جن سے پوچھ رہے ہیں وہ کون سا کوئی ایتھوپیا سے آئے ہیں یا کوئی مریخ سے آئے ہیں, وہ بھی سارے امریکن ہی ہیں. اور آپ خود فون کر کے پوچھ لیں اپنے کسی ریلیٹیو سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ امریکن نیشنل بھی ہے, ہو سکتا ہے یہی کوئی گوری چمڑی والا ادھر ہی انڈا موڑ پہ پیچھے کھڑے ہو کر بنا رہا ہو, ہمیں کیا پتہ یہ امریکہ ہے بھی کہ نہیں ہے جہاں کی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ, اس وقت جو ہم تباہ ہو رہے ہیں نا مس گائیڈنس کی وجہ سے, جو آدمی اٹھا کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ یا ویسے ہی تقریر میں کچھ بھی کہہ دے ہم یقین کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی اس نے تو دلیل دی ہے. بھائی دلیل, آپ دلیل کو تو دلیل کے اہل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دلیل بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. یہ تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں نا وہ بتائیں گے کہ اس میں دلیل کا عنصر ہے کتنا. عام آدمی کو تو کچھ بھی بنا کے پیش کر دو. تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا یہ اسی بارے میں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے, اس سے مراد مطلق خبر ہے کیونکہ خبریں اکثر امن یا خوف ہی کی ہوتی ہیں. کوئی بھی خبر جب ان کے پاس آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بلا تحقیق اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو تحقیق کر کے پھیلاتے ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ تحقیق کرنی تم نے کیسے ہے, خود نہیں کرنی ہے بلکہ ماہرین سے رابطہ کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, انہیں چاہیے کہ جب کوئی خبر آئے تو سب سے پہلے رسول کے پاس پیش کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رسول کی بھی تھی اور ایک بادشاہ کی بھی تھی, امیر کی بھی تھی. تو آپ جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول یا تو براہ راست اللہ سے پوچھ کے بتا دیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کے طور پر, امیر کے طور پر آپ کو زیادہ اس چیز کی تحقیق ہوگی کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بتا سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آئے تو یہ رسول کی طرف لوٹائیں. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اگر رسول نہیں ہے یا رسول موجود ہیں لیکن ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے تو اول الامر, امر کا معنی جو بھی اس معاملے کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹائیں. تو جو جس شعبے سے متعلق خبر ہوگی قرآن کہہ رہا ہے اس شعبے کے ماہرین کی طرف آپ کو اس خبر کو لوٹانا ہے تاکہ وہ ماہرین آپ کو بتا دیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور کتنی یہ خبر جھوٹی ہے. اسی کو آگے اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا اس کی حقیقت جان لیں گے وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں استنباط کہتے ہیں زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا, اس کو زمین کو کھود کے کسی طریقے سے وہ پانی نکالنا. تو بعض چیزیں عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ہر خبر کی حقیقت پبلک کے سامنے نہیں ہوتی کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو جانتے ہیں. تو جو اس چھپی ہوئی حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت نکال کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں گے. اور کون جانتے ہیں؟ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اس چیز کی حقیقت کو جانتا ہے.
میڈیکل سائنس میں کون سی دوا کس مرض کے لیے ہے یہ خبر مفتیان کرام نہیں بتا سکتے، ان پر یہ حقائق چھپے ہوئے ہیں. یہ علم اللہ نے ماہر حکیموں کے سامنے اور ڈاکٹروں کے سامنے اللہ نے یہ علم کھولا ہے، وہ بتائیں گے کہ اس میں یہ جو دوا ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ سیاست کی جو بات ہے، جو لوگ سیاست میں گھسے ہوئے ہیں اور کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، کبھی بھی یاد رکھیں کسی ایسے آدمی کی خبر پر اعتماد نہیں کیا جاتا جو ویسے ہی کسی پارٹی کو فیور کر رہا ہو. مثال کے طور پر تمام فقہاء نے یہ بات لکھی اور پوری دنیا میں اس قانون کو مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کسی نے حق لیا اور آپ اس کے خلاف کیس کریں گے تو آپ اپنے بیٹے کو بطور گواہ پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بیٹا اکثر باپ کو فیور ہی کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے باپ کو نہیں پیش کر سکتے بطور گواہ کے، تو شریعت میں جب گواہی دی جائے گی تو باپ اور بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک دوسرے کو فیور ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سیاسی جماعت جب کسی دوسری سیاسی جماعت پہ الزام لگاتی ہے تو اس الزام کی تحقیق کے لیے اسی سیاسی جماعت کے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اپنی جماعت کو فیور کریں گے نا، ان کا تو کام ہے. اس کے لیے کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا جائے گا جس کا ان دونوں سے کوئی مفاد نہ ہو اور ساتھ ساتھ وہ معاملے کی حقیقت جانتا بھی ہو. تو یہ دونوں چیزیں آج مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہیں. اس جماعت کی بات پر اعتماد کر کے اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کی بات پر اعتماد کر کے اس پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور ایک طوفان بدتمیزی جو چل رہا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یہ اتنے مخلص نہیں ہیں کہ دوسرے کی اچھائیوں کا اعتراف کریں اور دوسرے کی جتنی غلطی ہے صرف اسی کو ہائی لائٹ کریں. ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، ہم اور ہمارے باپ دادا 70 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا مطلب ہی یہی ہے، اپوزیشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ سامنے والے کی اچھائیوں میں کیڑے نکالو اور برائیوں کو 4 گنا بڑھا کر ہائی لائٹ کرو، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، سب اس میں برابر ہیں. تو ان کو لڑنے دیں آپس میں میرے بھائی. آپ کیوں کسی ایک کی سائیڈ ہو کے دوسرے کی مخالفت میں غلوف سے کام کیوں لیتے ہیں آپ؟ اور آپ کیوں ایک کے میسج آگے گھماتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے فلانا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا؟ آپ کو کیا پتا کہ کیا ہے کہ نہیں؟ آپ تو اپنے لیڈر سے سن کے کہہ رہے ہو. تو آپ کا لیڈر کیا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ وہ کیا زمزم کا نہایا ہوا ہے؟ ہر لیڈر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ، بہت بڑے بڑے بلینڈر نظر آئیں گے آپ کو، اس میں اچھے کام بھی نظر آئیں گے، برے کام بھی نظر آئیں گے. تو آپ کیوں ایک طرف جو ہے نا حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہر معاملے میں آپ نے اہل تحقیق سے تحقیق کرنی ہے، اور اہل تحقیق کی دو صفات ہیں. نمبر 1 ان کا ذاتی مفاد نہ ہو، نمبر 2 وہ اس تحقیق کے اہل بھی ہوں، اس فیلڈ میں گھسے ہوئے ہوں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ذاتی مفاد کی. چائے کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور شاید وہ بی بی سی کے پیج پہ شائع ہوئی. بی بی سی ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے جو ریلائبل ادارہ سمجھا جاتا ہے. رپورٹ یہ شائع ہوئی کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں نا ان میں ہارٹ ڈیزیزز کا ریشو کم ہے. کافی جو ہے نا، کیفین جو لوگ پیتے ہیں کافی، تو ان میں ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمد صاحب، ٹائم لینڈر والے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت اچھی تحقیق کرتے ہیں، وہ خود سائنٹسٹ بھی ہیں. میں نے ان کی ایک ورکشاپ اٹینڈ کی تھی جس میں انہوں نے چائے کے اور کافی کے خلاف پوری ایک پریزنٹیشن ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات کے حوالے سے پیش کی تھی کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب جب بی بی سی پہ یہ خبر آئی ہے اور ایک ڈاکٹر ہی کی تحقیق تھی کہ یورپ میں جو لوگ یعنی تحقیق ہوئی ہے کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں نا ان میں ہارٹ اٹیک کا ریشو کم ہے اور جو کافی نہیں پیتے ان میں ہارٹ اٹیک کا ریشو زیادہ ہے. میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی تحقیق کے خلاف جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کافی مت پیو، چائے مت پیو، اس سے ہارٹ کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے پوری تحقیق کر کے بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی سی میں جس ڈاکٹر کی یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے نا کہ کافی پینے والوں میں ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہیں، اس میں 2 گڑبڑ ہوئی ہیں. نمبر 1 کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے نا، جس ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے، انہوں نے ریسرچ میں تحقیق میں یہ نہیں بتایا کہ کافی میں کون سی ایسی چیز ہے جو دل کے لیے بہتر ہے.
ایسی کوئی رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے. یہ صرف یہ سروے کیا گیا ہے کہ یورپ میں جو لوگ کافی نہیں پیتے ان میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا ہے اور جو کافی پیتے ہیں ان میں کم ہوا ہے. کہہ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یورپ میں جو شراب پیتے ہیں وہ کافی کم پیتے ہیں اور جو کافی پیتے ہیں وہ ان میں شراب کا ریشو کم ہے. تو جن کافی پینے والوں کو جو ہارٹ اٹیک کم ہوا ہے نا وہ کافی کی وجہ سے نہیں بلکہ شراب کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے پوری ریسرچ کر کے بتایا کہ جس ڈاکٹر کی یہ تحقیق کیفین کے بارے میں کافی کے بارے میں شائع ہوئی ہے اس پر امریکہ میں اس کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ اس نے کافی کمپنی سے پیسے کھائے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے پورے وہ ڈاکومنٹ بتائے کہ یہ جو ہے نا یہ خبر ہے اور یہ آدمی کافی کمپنی سے پیسے کھاتا ہے. تو آپ عام ڈاکٹروں سے جب رابطہ کرتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ کافی پینے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے, کوئی ایسی ریسرچ. میں نے خود بھی رابطہ کیا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. اب ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف, ایک ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ جی کافی پینے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہے, اور وہ ڈاکٹر کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تو ویسے ہی کیس چل رہا ہے کہ وہ کافی کی کمپنی سے پیسے کھاتا ہے. تو اب آپ بتائیں اس ڈاکٹر کی گواہی کا اعتبار رہا؟ یقیناً نہیں رہا, کیونکہ اگرچہ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے مگر ایک آدمی جس پر یہ الزام لگ چکا ہے کہ یہاں سے پیسے کھاتا ہے, اور وہ الزام برا الزام بھی نہیں ہے, باقاعدہ عدالت میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے, تو پھر اس آدمی کی بات قابل اعتبار نہیں رہتی. ہمیں نہیں پتا کہ اس کی تحقیق صحیح ہے غلط ہے, لیکن جب کسی سے مفاد وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بات میں وزن ختم ہو جاتا ہے, اس کی اس بارے میں ریسرچ ختم ہو جاتی ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارے سیاست میں بھی ہو رہا ہے کہ بھائی جب ایک آدمی ہے ہی اپوزیشن میں تو وہ جب اپوزیشن کے خلاف کوئی الزام لگائے گا تو جب تک آزاد ذرائع سے آپ اس الزام کی تحقیق نہیں کر لیتے, اس کے الزام لگانے اور اس کی رپورٹیں پیش کرنے پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ چل رہا ہے, یہ الزامات بھی دیں گے اور کیا کچھ ہوگا, لگاتے رہیں گے الزامات. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کو فضول چیزوں میں ضائع مت کریں. اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ جس کے مفاد ہوتے ہیں نا وہ اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا, تو ایک نیوٹرل ڈاکٹر سے ریسرچ کرنی چاہیے, ایک نیوٹرل آدمی سے. اور ہر ڈاکٹر ہر فیلڈ میں ماہر بھی نہیں ہوتے, یہ بھی یاد رکھیں. آپ گردوں کے بارے میں تحقیق پر اعتماد کر رہے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کی, تو ہارٹ اسپیشلسٹ کو ہارٹ کے بارے میں پتہ ہوگا نا, وہ گردوں کے بارے میں تھوڑی بتائے گا آپ کو. تو یہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ کسی چیز کی حقیقت میں گھس کے معاملے کی تہہ تک پہنچ کے آپ کے سامنے رپورٹ پیش کریں گے. تو اللہ نے ان کی رپورٹ پر اعتماد کرنے کا اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے. تو اس آیت میں کئی سارے مضامین ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو ہم نے آگے نہیں پہنچانا, چاہے وہ حدیث کی بات ہو چاہے وہ قرآن کی بات ہو. یعنی قرآن کی بات سے مراد قرآن کی تفسیر ہو, اپنی طرف سے کسی نے تفسیر کر دی آپ نے آگے پھیلا دی, چاہے وہ دجال پارٹ 2 ہو, پارٹ 4 ہو, پارٹ 5 ہو, چاہے وہ امام مہدی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ قیامت کی علامات کا مسئلہ ہو, یا میڈیکل سائنس کی کوئی بات ہو, یا سیاست کی کوئی بات ہو. تو پہلی بات ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی سنی سنائی خبر ہم نے فوراً آگے نہیں کرنی ہے. نمبر 2, دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم نے تحقیق کے بعد اس کو آگے نقل کرنا ہے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ تحقیق میں جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو کسی شعبے میں ماہر ہوتے ہیں, ان کی تحقیق کا اسٹائل کچھ اور ہوگا. ایک وہ جو اس شعبے میں ماہر نہیں ہیں, ان کی تحقیق کا اسٹائل تقلید ہوگا کہ وہ ان ماہرین کی تقلید کریں جو قابل اعتماد ہیں. وہ خود سے لیبارٹری میں گھس کے کیمیکلوں کو آپس میں ملانے کی کوشش نہ کریں اور کیمیکلز جو ہے نا وہ تجربے کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ معاملہ دین کے معاملے میں بھی ہے, سیاست کے معاملے میں بھی ہے, اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی ہے, اور جو خبریں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں ہر چیز کے ماہرین سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہمارے ایک دوست بڑی خاندانی بات کہتے ہیں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر تھوڑی دی ہے, اب ہم ہر چیز میں کی گہرائی میں ہم خود نہیں گھس سکتے. ہمیں چاہیے ایک شعبے کو اختیار کریں, اس میں گھس جائیں اور اس میں کمال پیدا کریں. باقی شعبے میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس شعبے کے ماہرین سے رابطہ کریں اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر اعتماد کر لیں.
بڑی زبردست بات ہے, بڑی خاندانی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے میرے ساتھ تو میں سرچ کرتا ہوں, جیسے کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ان کے ساتھ, اب کہتے ہیں میں سرچ کرتا ہوں کہ یار جیسے گردے کا مسئلہ ہوا نا, تو کہتے ہیں میں سرچ کرتا ہوں کہ یار گردے کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ کون ہے. تو اگر میرے وسائل ہوئے اس تک پہنچنے کا اور اتنا اس کی فیس میں افورڈ کر سکتا ہوا تو میں ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرتا ہوں, میں دائیں بائیں نہیں جاتا. بچوں کا جہاں مسئلہ, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ان کے بچے بیمار ہو گئے, ان کو پیلیا ہو گیا. تو پیلیا میں تو جھاڑ پھونک کا یہ جو پیلیا ویلیا اتارتے ہیں میں نہیں کراتا. یہ بھی میری بچی کو پیلیا ہوا تھا, لوگوں نے مجھے بہت مشورہ دیا یہ جھڑوائے بغیر نہیں جاتا. میں نے کہا انگریزوں کا کیسے چلا جاتا ہے جھڑوائے بغیر, عربوں کا کیسے چلا جاتا ہے جھڑوائے بغیر. تو الحمدللہ بچی کا پیلیا ختم ہو گیا, علاج کرایا اس کا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. تو الحمدللہ بچی کا پیلیا ختم ہو گیا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. ہم تو یہ جوتوں کا ہار اور یہ پتے وتے فضول ٹوپی ڈرامہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں اس کے برحق ہونے کی. لوگ کہتے ہیں تجربہ یہ ہے. او بھائی تجربہ اس لیے یہ ہے کہ جس کا بھی پیلیا کا علاج آپ کر رہے ہیں اس کو جھاڑ رہے ہیں, تو پیلیا تو ایک وائرل ہے, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے جاتا ہے اگر احتیاط کریں تو. وہ تو احتیاط کریں گے تو آپ جھاڑیں نہ جھاڑیں, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لے گا. نہیں علاج کریں گے یا بے احتیاطی کریں گے تو جھاڑتے رہیں سارا دن بیٹھ کے, پھر بھی بندہ مر جائے گا. تو اب ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے بچوں کو پیلیا ہو گیا تھا, تو جھڑوانے کے تو قائل نہیں تھی مجھ سے. انہوں نے کہا, میں نے کہا کوئی جھڑوانے کی ضرورت نہیں, اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں ہے, یہ کون سی لیبارٹری میں پتہ چلا یہ جھاڑنے, کون سی حدیث میں آتا ہے کہ یوں کرو گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو عقل یا وحی, ان دو کے علاوہ تیسری قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. عقلی دلیل اور نقلی, نقلی کہتے ہیں نقل سے جو آ رہی ہو. تو یہ جھاڑنے کی جو دلائل ہیں نہ تو عقل سے ثابت ہیں. کوئی پیلا, لوگ کہتے ہیں پیلا رنگ نکال دیا, تو پیلیا میں پیلا رنگ تھوڑی اندر گھسا ہوا ہوتا ہے, وہ تو جگر کام نہیں کر رہا ہوتا اس لیے بندے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. وہ ایک صرف نفسیاتی ایک وہ کرنے کے لیے کہ پیلا رنگ نکال رہے ہیں اندر سے. پیلی چیزیں نہیں کھلانی. میری بچی کو بھی پیلیا ہوا تھا تو لوگ کہتے ہیں پیلی چیز نہیں کھلانی. میں نے کہا کیوں پیلی کیوں نہیں کھلانی بھائی, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں پہلے ہی پیلیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار بچے کے جسم پہ نیل پڑ جائیں تو نیلی چیز نہیں کھلاؤ گے کیا اس کو؟ تو فالتو قسم کی باتیں بالکل بیکار. تو یہ ایک وہمی ہونے کی دلیل ہے. یہ جو لوگ جھاڑتے ہیں, میں ان کا اپنا ایمان ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب ایسا نہ ہو میرے خلاف اس پہ ایک کلپ آ جائے کہ یہ پیلیا جھاڑا, وہ فلاں حضرت جی نے بھی جھاڑا تھا. وہ ٹھیک ہے, ان کا خیال تھا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جھڑنے سے ٹھیک ہوتا ہے. ہمارے تجربے سے ثابت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کخ بھی نہیں ہوتا سوائے دماغی ہوتا ہے. تو انگریزوں کا کیوں نہیں ٹھیک, انگریزوں کو کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر جھاڑے؟ عربوں کا کیا, عرب سعودی عرب میں یو اے میں کوئی پیلیا نہیں جھاڑتا, ان کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو اچھا ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے 3-4 بچوں کو پیلیا ہو گیا نا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. گھر والوں نے بہت کہا یہ جھاڑے بغیر نہیں جائے گا. میں نے کہا نہیں جھاڑنا, ان کا آج ایمان جو ہے نا اسی طرح سے مضبوط کرنا ہے کہ جھاڑے بغیر اس کو مارکیٹ سے شارٹ کرنا ہے اس پیلیا کو. تو انہوں نے کیا کیا, ڈاکٹر سے علاج کراتے رہے, جو ایک عام ڈاکٹر ہوتے ہیں. بچوں کا پیلیا ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا. پھر کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے. ان چائلڈ اسپیشلسٹ نے بتایا کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے, انہوں نے اس کو بڑوں کے پیلیا کی طرح جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا ہے. تو بڑوں کا جو یرقان ہے اس میں اور بچوں کے یرقان میں فرق ہے. اب دیکھیں وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا نا, وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے کہ بھئی بچوں کے بیماریاں اور ان کے علاج کچھ اور ہوتے ہیں, بڑوں کی بیماری اور ان کے علاج کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ چیزیں بچوں میں ہو جائیں وہ ڈینجرس نہیں ہوتی, کچھ وہی بیماری اگر بڑوں میں ہو جائے گی تو ڈینجرس ہوگی, کچھ بیماریاں بڑوں میں ہو جائیں گی تو ڈینجرس نہیں ہے, وہی بیماری بچوں میں ہوگی تو ڈینجرس ہے. تو یہ بالکل ایک الگ, تبھی تو چائلڈ کے الگ سے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اگر دونوں کے باڈی ایک ہی جیسی ہوتی تو چائلڈ کے الگ سے اسپیشلسٹ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایک ہی عام فزیشین جو ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا. تو جب وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گیا, اس نے فوراً ان کی میڈیسن چینج کی, دوا چینج کی, اور انہوں نے کہا کہ بچوں کا پیلیا اور بڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور الحمدللہ وہ چند دن دوا کھائی ہے, بچہ ٹھیک ہو گئی. ان کے تینوں بچے ٹھیک ہو گئے. تو یہ میں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ تحقیق کریں گے اس کے ماہر سے رابطہ کریں. اسی طرح یاد رکھیں علماء میں بھی 2 طبقات ہیں. علماء میں کچھ خطیب ہوتے ہیں, کچھ مفتی ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ مورخ ہوتے ہیں, کچھ کی تاریخ پر بڑا عبور ہوتا ہے. ان سے آپ میں جب ہسٹری کے بارے میں کوئی تحقیق کرتا ہوں تو صرف کتابوں پر اعتماد نہیں کرتا. میرے موبائل میں کچھ ایسے لوگوں علماء کے نمبر ہیں جن کی ساری زندگی ہی ہسٹری پہ تحقیق کر کے گزری ہے. بہت انہوں نے کمال ہے ان کا تاریخ پر. تو میں جب تاریخی کسی واقعے کی تحقیق کرتا ہوں تو میں ان کو کال کرتا ہوں کہ میری یہ رائے ہے, آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو بتا دیں,
متفق نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ یوں نہیں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. کیونکہ ایک آدمی کی ساری زندگی ہسٹری پڑھتے ہوئے گزری ہے اور ساری زندگی انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس پر ان کی کتابیں ہیں, تو میں اگر جتنی بھی کتابیں اب بیٹھ کے کنگھالوں گا مجھ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. ایک آدمی تحقیق کر چکا ہے, بڑے بڑے علماء کو اس کی ریسرچ پہ اعتماد ہے, تو میں اس سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہ کر لوں؟ تو میں اپنی تحقیق کر کے اس پر پیش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں اس میں کیا فالٹ ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں. لیکن جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے فقہی مسئلہ تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, وہ پھر اپنی تحقیق پر اعتماد نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ بھائی ان کا کام ساری زندگی مسائل کی تحقیق میں گزرا ہے, فتوے میں گزرا ہے, 20-25 سال انہوں نے یہی کام کیا ہے, تو مسائل کے باب میں ان سے رابطہ کیا جائے. تو یاد رکھیں جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں کے ماہرین ہوتے ہیں تو ہر شعبے کا الگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو اس طرح علماء بھی تاریخ کے ایک الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, فتویٰ میں مسائل میں ایک الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تجوید کے جو مسائل ہیں قاری حضرات وہ ایک الگ ہوتے ہیں. عام قاریوں میں بھی آپ کو ہر طرح کے قاری, کچھ قاری تو ہوتے ہیں صرف پڑھنا جانتے ہیں بہت خوبصورت, لیکن ان کی تجوید پہ تحقیق نہیں ہے. لیکن بہت سے قاری ایسے ہوتے ہیں جن کی تجوید پہ بہت زبردست ریسرچ ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اب دوبارہ سے تجوید کے قوانین کو جو ہے نا وضع کرنا شروع کروں, بہتر نہیں ہے کہ بھائی جو پہلے سے ماہر ہے میں اس سے رابطہ کر لوں. تو ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر معاملے میں فنٹر بنا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیس, مجھ جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ فارسی کا لفظ ہے ہم چما دیگرے نیس, کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو فرماتے تھے جو یہ کہتا ہے نا ہم چما دیگرے نیس, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے ہم چما ڈنگرے نیس, میرے جیسا ڈنگر گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو اس لیے تحقیق کریں, آپ جس فیلڈ کے کوئی ماہر ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں. اور یہ اس آیت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ بدگمانیوں سے بچیں. بدگمانیاں بہت پھیلائی جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں کامن ہیں. اگر آپ کو مشہور ہونا ہے نا, مشہور ہونے کے لیے چند چیزیں آپ کر لیں, 2 دن میں آپ ایک دم ہٹو بچے ہو جائیں گے. نمبر 1, علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, سارے مولوی غلط ہیں, میں ہوں, میں جو کر رہا ہوں نا وہ ایسے ہی. نمبر 2, آپ کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق لے کر آئیں اور سارے ڈاکٹروں کو غلط کہنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ ہے صحیح خاندانی آدمی. نمبر 3, حکمرانوں کی صحیح باتوں کو بھی غلط کہنا شروع کر دیں. کچھ باتیں تو واقعی حکمرانوں کی غلط ہیں, لیکن جو صحیح باتیں ان کو بھی غلط کیا, اب سب 2 نمبر ہیں, یہ والا اقدام بھی حکومت کا غلط, یہ والا اقدام بھی غلط, اور یہ سب اصل میں یہ یوں ہو رہا ہے, یہ یوں ہو رہا ہے. تو آپ ایک دم ہٹو بچے ہو جائیں گے. امریکہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ, غلط باتوں میں بھی اور صحیح باتوں میں بھی. اگر آپ نے کہا کہ امریکہ کا یہ والا کام تو غلط ہے لیکن یہ والا کام صحیح ہے, لوگ آپ کو نہیں مانیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ امریکہ جو بھی کر رہا ہے ہر چیز ہی غلط کر رہا ہے, آپ کی دکان ایک دم کھلے گی اور مارکیٹ میں آپ ہٹو بچے ہو جائیں گے. جو کام دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دیں آپ, یہ یہودی کر رہے ہیں, اسرائیل کر رہا ہے, آپ کا چینل ہٹو بچوں کی ترقی کرے گا. میں مانتا ہوں دنیا میں بہت ساری سازشیں یہودی کر رہے ہیں, لیکن ہر سازش یہودی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے. بہت سی سازشیں ہم خود ہی کر رہے ہیں, بہت ہی کچھ کام. اچھا, ایک اور اہم بات یہ کہ اقوام متحدہ جو کچھ کر رہی ہے غلط کر رہی ہے. جو فیصلہ کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے کچھ فیصلے واقعی قابل اعتراض ہیں, لیکن سارے کام غلط ہیں دنیا میں اقوام متحدہ کے. اقوام متحدہ اگر نہ ہوتی تو بڑی طاقتیں تو چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ترنے والا بنا دیتی. بہت کچھ اقوام متحدہ صحیح بھی کر رہی ہے, کچھ غلط بھی ہوتا ہے, لیکن بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ کی دکان اس وقت چلے گی جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اقوام متحدہ 100% غلط اور اس کا ہر کام غلط ہے. تو بھائی مبالغے کے بغیر مارکیٹ میں آج کل چیزیں چلتی نہیں ہیں. اعتدال سے کام لینا پبلک نے چھوڑ دیا ہے. کسی مسئلے پر بیان اعتدال سے چھوڑ دیا ہے, کسی ٹاپک پر ریسرچ اعتدال سے چھوڑ دی ہے. بدگمانی اور ہر چیز کو اپنے حق میں کیش کرانے کی کوشش کرنا اور نعرے اور یہ سب چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ جذباتی پن ہمیں قرآن نے نہیں سکھایا. تو یہ وائرس کے حوالے سے بھی پتہ نہیں پک گیا ہے دماغ سن کے. پہلے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وائرس کچھ ہے ہی نہیں, ڈرامہ ہے. جب چائنا میں یہ وائرس آیا نا تو اس وقت ہمارے بہت سارے لوگوں کی یہ باتیں آ رہی تھی سامنے, اب صاحب ڈرامہ ہے صاحب. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ڈرامہ ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ فلاں نے بھی کہا ڈرامہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بندہ خود ہی ڈرامہ ہو بہت بڑا, آپ کو کیا پتہ چلا کہ وہ بندہ ڈرامہ نہیں ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایسا ہی, اب ویسا ہی. پھر جب یقین ہو گیا نہیں بھی چائنا میں تو وائرس پھیلا ہوا, تو واقعی بڑی خرابی پھیل رہی ہے. تو پھر ہمارے یہاں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی. ہم چونکہ وضو کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ہمارے یہاں تو وائرس آ ہی نہیں سکتا.
اور یہ وائرس جو ہے نا، اور یہ صرف چائنا کے جو ہے نا وہ چائنا تک ہی محدود ہے اور کہیں بھی دنیا میں نہیں جا سکتا، اور اتنا تیزی سے پھیل نہیں رہا جتنا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ بس ویسے ہی پتہ چل گیا ان کو بیٹھے بیٹھے. وہ ممانی کا فون آیا تھا امریکہ سے، وہ کہنی تھی یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. فلاں ماموں کا فون آیا تھا. تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی. پھر بعد میں لوگوں نے مانا نہیں بھائی یہ تو خطرناک طریقے سے پھیل گیا ہے، دنیا میں پھیل گیا ہے، دنیا کو خطرہ بن گیا ہے اس سے. پھر تیسری رپورٹ یہ سامنے آئی اور اس پہ یوٹیوب پہ چینل پہ لوگوں کے میسج بھی آئے اور چینل بھی کہ بھائی یہ امریکہ نے بیٹھ کے یہ بنایا ہے. اچھا شروع میں یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ امریکہ نے وائرس ایجاد کیا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے چائنا کی معیشت کو دبانا. اب جب امریکہ میں یہ اتنا تیزی سے پھیل گیا، وہی مرنا شروع ہو گئے، تو یہ رپورٹ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ لوگ خود ہی غائب ہو گئے مارکیٹ سے کہ یار اگر امریکہ نے پھیلایا تو خود اپنے لیے پھیلایا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے پھیلایا ہوگا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پھیلایا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے گا. عجیب بات ہے، ایک ملک کی اتنی ریسرچ تو ہو کہ وائرس کو بنایا کیسے جاتا ہے، پھیلایا کیسے جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ میرے ملک میں بھی آ جائے گا. یہ کوئی کامن سینس کی باتیں ہیں؟ تو یہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مان لیتے بھائی یہ قدرتی وبا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کسی نے پیدا ہی کی ہو، کسی نے بنائی ہو، کسی نے سازش کی ہو. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کا امکان ہے کہ کسی ملک نے یہ وائرس بنایا ہو، لیکن امکان تو ایک تھیوری ہوتی ہے نا، وہ ریسرچ تھوڑی ہوتی ہے، ریسرچ تھوڑی ہے اس پر. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قدرت کی نے انتقام لیا ہو انسانوں سے، قدرت نے انسانوں کو ڈرایا ہو؟ ہر دور میں وبائیں آتی نہیں ہیں. 100 سال پہلے وبا جب آئی تھی اٹلی میں 6 کروڑ لوگ مر چکے تھے. 20 کروڑ اٹلی کی آبادی تھی، 6 کروڑ لوگ اس سے ہلاک ہو گئے. تو کیا وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اور صحابہ کے دور میں تعاون پھیلا ہے، شام میں تعاون پھیلا، 20 سے 25 ہزار صحابہ اور تابعین کا انتقال ہو گیا اس میں، وہ بھی کسی کی سازش تھی؟ اس وقت تو دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی بڑی وبائی بیماری پھیلتی ہے جس سے دنیا کی آبادی کم ہو جاتی ہے. تو یہ سب قدرت کی طرف سے آفات ہیں، قدرت کی طرف سے جو ہے کہ وہ تباہی ہے. انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. اب ہم فضول بحثوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اپنا نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ نے ایجاد کیا، پھر جب امریکہ تباہ ہونے لگا تو وہ پریشان ہو گئے. اب ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا مسجدوں میں جو کراؤڈ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ سب اصل میں ان کا مقصد تھا مسجدوں سے لوگوں کو آنے کا روکنا. یہ پلان اے ہے اور اب پلان بی پر یہ عمل کریں گے. اب مسجد سے روک کے آہستہ آہستہ علماء پہ پابندی لگائیں گے. تو یہ سب آپ کے اپنی تھیوریز ہیں، اپنے نظریات ہیں. مسجدوں پہ پابندی نہیں لگی، پابندیاں ایئرپورٹ پہ پابندی لگنا تو اربوں ڈالر کا جہازوں کی کمپنیوں کا نقصان ہو رہا ہے، تباہ ہو رہی ہیں جہازوں کی کمپنیاں. تو بات کبھی جب زبان سے نکالیں اللہ کا واسطہ کئی دفعہ سوچا کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے زبان سے کان سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ریسرچ نہیں ہے ہمارے پاس. جب تک کوئی ریسرچ نہیں ہے ہم یہی کہیں گے بھائی آسمانی آفت ہے، کسی ملک نے کوئی وائرس ایجاد کی ہے، سازش کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا بھائی. اگر کوئی تحقیق ہے تو ماہرین کے سامنے پیش کی جائے، ڈاکٹروں کے سامنے پیش کی جائے. آپ خود سے تحقیق پڑھیں گے نا تو تحقیقیں بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. اور ہر قوم میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، گوروں میں بھی ہیں بڑے بڑے پھینکو، وہ خود بھی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں. صاحب نے مجھے کہا وہ انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا، ایک تحقیق سامنے آئی ہے. میں نے کہا بھائی اس تحقیق کو جس کاغذ پہ لکھی ہے نا اس کو آپ ایسا کریں کشتی بنائیں، پانی میں چلائیں، دھکا دیں، چلے گی، مزہ آئے گا. اس کے علاوہ اس تحقیق ہوئی ہے. میں نے کہا ساری دنیا پاگل ہے، جاپان اور فرانس اور اٹلی اور یہ ساری دنیا نے مانا ہے کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھے ہیں، اور آپ کو ایک اخبار میں ایک کالم آ گیا کہ جی چاند پہ قدم نہیں رکھا. تو کہہ رہے ہیں آپ پڑھیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں وہ فالتو ٹائم نہیں ہے ایسی چیزیں پڑھنے کا. وہ آپ جیسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان سے تو میں نے اس طرح نہیں کہا لیکن دل چاہ رہا تھا کہوں. تو میں نے کہا یا تو آپ ایسا کریں اس اخبار کی کٹنگ کا آپ وہ کشتی بنائیں، پانی میں چلائیں، یا پھر آپ اس کو ایسے کر کے، مجھے بچپن میں ایک جہاز بناتا تھا میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پھونک مارے اڑے گا وہ تحقیق، یہ بہت اچھا لگے گا وہ دیکھنے میں. تو جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں نا تو وہ اس کے ماہرین کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، اور چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو، چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں ہو، چاہے سیاست کے بارے میں ہو. اور دجال کا جو ہے نا ابھی فی الحال دجال کے آنے کا پروگرام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بہت دماغ کھا گئے لوگ دجال کر کے، دجال کب آ رہا ہے، یہ بیماری پھیل گئی ہے، دجال تو نہیں آ رہا، امام مہدی تو نہیں آ رہے. بھائی جان امام مہدی جب آئیں گے تو وہ آ جائیں گے، ان کی علامات پتہ چل جائیں گی. آپ اپنے کام میں مشغول رہیں
اور طواف جو بند ہوا ہے وہ امام مہدی کے آنے کے انتظار میں بند نہیں ہوا, وہ وائرس کی وجہ سے بند ہوا ہے. تو یہ پہلے بھی بند ہوتا رہا ہے مختلف مسائل کی وجہ سے. اور دجال جب آنا ہوگا اپنے ٹائم پہ آئے گا. آپ نے جو کام کرنے ہیں کرنے کے وہ کریں. آپ جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں, والدین کا کہنا مانیں, اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھیں, داڑھی بڑھائیں, مردوں کی ذمہ داری ہے, خواتین پردہ کریں, اور غلط باتوں کو آگے نہ پھیلائیں, اور اچھے بچوں کی طرح بن کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے, اور سب مسلمانوں کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور اپنی قدرت سے اس وبا کو اس زمین سے ختم کر دے, اور تاکہ ہم دوبارہ سے سکون کا سانس لیں, اور جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں وہی دوبارہ بحال ہو جائیں, اور اس دوران اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.